کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے خلفاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو مذاہب باطلہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو آج حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، حضور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جب بروز محشر جب حضور کے وقار کو یہ دیکھ لیں گے، حضور کی عزت کو دیکھ لیں گے، ان کے صحابہ کو یہ دیکھ لیں گے تو پھر مان جائیں گے، لیکن وہ ماننا کام نہیں آئے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ خدا کی قسم مسلمانوں، دل وہی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق سے آباد ہے، دل وہی ہوا کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد ہوا کرتا ہے، جو ان کے صحابہ کی محبت سے روشن ہوا کرتا ہے، دل وہی ہے جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ جلتے ہیں، دل وہی ہوا کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دل وہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا ہم تو انہیں ہی جانتے ہیں، انہیں ہی پہچانتے ہیں، اور انہیں مان کر کے، انہیں جان کر کے، یہ عقیدہ لے کر کے، ان کی محبت لے کر کے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ کی قسم الحمدللہ ہم دنیا سے مسلمان ہو کر کے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب بات آ گئی ہے انہیں جاننے اور انہیں پہچاننے کی، تو میں عرض کیے دیتا ہوں برادران ملت اسلامیہ، ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ اپنی زمین کے اندر ہل چلا رہے تھے، ہل سلطان العارفین ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اپنی زمین کے اندر ہل چلا رہے تھے، ایک مشرکین کی ایک بارات، ایک ہندوؤں کی ایک بارات راستہ بھول جاتی ہے، راستہ بھٹک جاتی ہے، جو احمد پور سیال جانا چاہتی تھی، پاس ہی کا ایک بستی تھی، پاس ہی میں ایک گاؤں تھا جو احمد پور نام سے جانا جاتا تھا، احمد پور نام سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ آن کر کے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب راستہ بھٹک جاتی ہے تو راستہ پوچھتی ہے کہ ہمیں احمد پور جانا ہے، احمد پور کا راستہ کدھر ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، کیا میں پہنچا دوں یا بتا دوں؟ برادران ملت اسلامیہ، وہ برات کہتی ہے، کیا کہتے ہو بابا، پہنچا دوں یا بتا دوں؟ اچھا پہنچا دیجئے۔ برادران ملت اسلامیہ، سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، لمحہ لمحہ انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا، اس کے بعد میں سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا اپنی آنکھوں کو کھولیے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، تاریخ شاہد ہے کہ وہ مشرکین کی برات، وہ ہندوؤں کی برات مدینہ منورہ گنبد خضرا کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ کہتے ہیں ارے بابا یہ تو احمد پور نظر نہیں آتا ہے، یہ تو احمد پور نہیں ہے۔ تو سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ہم تو اسی احمد پور کو جانتے ہیں، ہم کسی اور احمد پور کو نہیں جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی عمران صاحب قبلہ، سرزمین مومن پور کریرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ خدا کی قسم حضور کی محبت لے کر کے ہم جب اس دنیا سے جائیں گے، حضور کی محبت کا عقیدہ لے کر کے، ان کی صحابہ کی محبت، ان کے اہل بیت اکرام کی محبت لے کر کے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، اپنے سینوں کو منور کر کے لے کر کے جائیں گے، قبر میں جائیں گے، تو خدا کی قسم مسلمانوں دنیا سے کامیاب و کامران ہو کر کے جائیں گے، ہم مسلمان ہو کر کے جائیں گے۔ برادران ملت اسلام
اسلامیہ یہ مبارک مہینہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، الحمدللہ اللہ کی عطا سے، اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے ہر مہینہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، حضور غوث اعظم کا مہینہ ہے۔ کون غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ غوث اعظم جو امام الاولیاء ہیں، سبحان اللہ، وہ غوث اعظم جو سید الاولیاء ہیں، وہ غوث اعظم جو سند الاولیاء ہیں، وہ غوث اعظم جو قطب الاقطاب ہیں، جو غوث الاقواس ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ ہر ایک ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے، ہر ایک ولی کسی نہ کسی ولی کا مظہر ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ میں امام الانبیاء کا مظہر ہوں، میں سید الانبیاء کا مظہر ہوں، میں جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے سید الانبیاء کا مظہر بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جنات کے بھی پیر ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، لیکن میں صرف جنات کا پیر نہیں ہوں، میں صرف فرشتوں کا پیر نہیں ہوں، میں صرف انسانوں کا پیر نہیں ہوں، بلکہ میں جو ہے تمام جنات کا بھی پیر ہوں، میں انسانوں کا بھی پیر ہوں، میں فرشتوں کا بھی پیر ہوں۔ اسی لیے عام ولی کو پیر کہا جاتا ہے اور حضور غوث اعظم کو پیران پیر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور غوث اعظم کی یہ شان ہے اور حضور غوث اعظم کی یہ عظمت ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں ہے، میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں ہے، اور آپ جانتے ہیں لوح محفوظ سے کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے۔ جب تک قیامت، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اور جب تک قیامت آئے گی، تب تک کی تمام باتیں، تمام چیزیں لوح محفوظ میں محفوظ ہیں۔ تو پتہ چلا کوئی چیز بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے بچی ہوئی نہیں ہے، ہر ایک چیز حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کے سامنے ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ملاحظہ کیجئے، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی کے بعد میں، امام حسن مجتبی کے بعد میں غوثیت کبریٰ کے بلند مرتبے پر امام مہدی کے ظہور تک اور غوثیت کبریٰ کے بلند مرتبے پر فائز ہونے والی اور کوئی ذات نہیں ہے بلکہ حضور غوث اعظم کی ذات ہے۔ امام حسن مجتبی کے بعد میں امام مہدی کے ظہور تک غوثیت کبریٰ پر اس بلند مرتبے پر فائز ہونے والی اور کوئی ذات نہیں ہے بلکہ حضور غوث اعظم کی ذات ہے۔ یہ تو حضور غوث اعظم ہیں، امام الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ بلکہ اگر اللہ کا کوئی بھی محبوب بندہ ہے، اللہ کا کوئی بھی ولی ہے، اس کی شان ہی نرالی ہوا کرتی ہے، اس کی شان ہی بلند و بالا ہوا کرتی ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر زمین پر بارش ہوتی ہے تو اللہ کے محبوب کے بندوں کی برکت سے ہوا کرتی ہے، اگر کسی کو رزق ملتا ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کی وجہ سے ملتا ہے، اگر زمین پر ہریالی آتی ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کسی کو رزق مل رہا ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کی برکت سے مل رہا ہے، اگر زمین پر بارش ہو رہی ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کی برکت سے ہو رہی ہے، اگر زمین میں ہریالی اگ رہی ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کی وجہ سے، ان کی برکت سے ہریالی اگ رہی ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی ہوا کون کرتے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں؟ تو قرآن سے پوچھئے، قرآن سے سوال کیجئے، اے قرآن تو بتا اللہ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء کون ہوا کرتے ہیں؟ تو قرآن میں رب فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، صرف اور صرف اللہ کے ولی متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی وہ ہوا کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں،
तकवे वाले होते हैं, परहेजगार होते हैं। कभी बेनमाजी अल्लाह का वली नहीं होता है। जी जी जी, कभी बेनमाजी, गुनहगार, बदकार, सियाकार अल्लाह का वली नहीं हो सकता। बेशक। लेकिन आज हमारी आवाम का नजरिया ही बदल गया है। जी। जिसके हाथों में तरह तरह की उंगलियां देखी उसको पीर समझ बैठते हैं, जिसके गले में तस्बीह देखते हैं उसको पीर समझ बैठते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया जिसके लंबे लंबे बाल देखते हैं उसको अपना पीर समझ लेते हैं, अपना हाथ उसके हाथ में दे देते हैं। एक जाहिल के हाथ में अपना हाथ दे दिया करते हैं। एक बात याद रखें, बेनमाजी कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, बदकार अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, सियाकार अल्लाह का वली नहीं हुआ करता है, बदकार अल्लाह का वली नहीं हुआ करता है। अगर अल्लाह का वली होता है तो मुत्तकी और परहेजगार होता है। अल्लाह का वली होता है तो शरीयत मुताहरा का पाबंद होता है, रोजा और हज और ज़कात का पाबंद हुआ करता है। कभी जाहिल, कभी बदकार अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। बेशक बेशक। रात मोहतरम किसी को भी कह दिया जाता है, हमारी आवाम कह देती है कि साहब बड़े पहुंचे हुए हैं जी, बड़े पहुंचे हुए हैं, फला आदमी फला शख्स बड़ा पहुंचा हुआ है। हमने देखा है, उनकी बातें हमने देखी हैं, फला शख्स बड़ा पहुंचा हुआ है। अगर पहुंचने की बात आई है तो मैं एक बात आपके सामने रख देता हूं। सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह को कौन नहीं जानता, जो हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु के दादा पीर हैं। दादा पीर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक जमात आती है। कुछ लोग तशरीफ लेकर के आते हैं, शिकायत करते हैं कि एक गिरोह पैदा हो गया है हमारी बस्ती के अंदर, एक जमात पैदा हो गई है। वो कहती है कि नमाज, रोजा, हज और ज़कात, आमाले स्वालिहा ये अल्लाह तक पहुंचने का एक जरिया है। लेकिन जब हम अल्लाह तक पहुंच गए हैं तो नमाज की जरूरत क्या है, हज की जरूरत क्या है? हम तो अल्लाह तक पहुंचे हुए हैं तो ये नमाज की जरूरत क्या है? जीना जो है उस छत पर चढ़ने का एक जरिया होता है, लेकिन जब कोई छत पर चढ़ जाता है तो जीने की जरूरत क्या है? इस तरह की वो बातें किया करते हैं। ये जब बात कही थी हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सामने उन लोगों ने, तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा था, हाँ वो पहुंचे हुए हैं, हम भी मानते हैं, इस बात में शक नहीं है कि वो लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन वो पहुंचे हुए कहां तक हैं, उनकी रसाई कहां तक है? वो रहमान तक पहुंचे हुए नहीं है बल्कि शैतान तक पहुंचे हुए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान साहिब क़िबला, मुफ्ती इमरान साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कोई जाहिल, बदकार, सियाकार, बरादरान मिल्लत इस्लामिया औरतों पर हाथ रखने वाला कोई अल्लाह का वली नहीं हो सकता। और उसको अपना पीर समझना नहीं, उसके हाथ में हाथ नहीं देना है। इसलिए कि कुरान से साबित है कि अल्लाह का वली, पीर वही होता है जो मुत्तकी और परहेजगार होता है, जो तकवे वाला होता है। और अल्लामा बेज़ावी अपनी मशहूर किताब तफसीर बेज़ावी के अंदर आपने तकवे के 3 दर्जे बयान किए हैं, 3 मंजिलें बयान की हैं। मशहूर किताब है तफसीर बेज़ावी। अल्लामा बेज़ावी ने तकवे के 3 दर्जे बयान किए हैं, जिसके अंदर वो 3 मंजिलें आ जाती हैं, जिसके अंदर वो 3 दर्जे आते हैं, तभी वो मुत्तकी और परहेजगार कहा जाता है। उसको मुत्तकी और परहेजगार तभी कहा जाएगा जबकि वो 3 मंजिलों को इख्तियार कर लेगा। वो 3 मंजिलें क्या हैं? समात करते चलिए बरादरान मिल्लत इस्लामिया। पहली मंजिल अल्लामा बेज़ावी तफसीर बेज़ावी में फरमाते हैं कि पहली मंजिल तकवे की ये है कि आदमी अपने आप को कुफ्र और शिर्क से दूर रखे। कुफ्र और शिर्क से जो इंसान अपने आप को पाको साफ कर लेगा, जो ईमान वाला होगा वही तकवे वाला होगा, उसी को मुत्तकी और परहेजगार कहा जा सकता है। जो बेईमान होगा, जो जिसके अंदर कुफ्र होगा, जिसके अंदर कुफ्र और शिर्क होगा, वो कभी मुत्तकी और परहेजगार नहीं हो सकता है। यहां से पता चलता है कि कोई रावजी पीर नहीं हो सकता है, कोई देवबंदी पीर नहीं हो सकता है, कोई वहाबी बरादरान मिल्लत इस्लामिया पीर नहीं हो सकता है, कोई गुस्ताखे रसूल पीर नहीं हो सकता है, कोई शिया रावजी पीर नहीं हो सकता है, गुस्ताखे सहाबा पीर नहीं हो सकता है। इसलिए कि पीर होने के लिए जरूरत
ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے کفر و شرک سے دور رکھے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا پیغام ہے حضرت, ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام. سب سے پہلی منزل ہے متقی ہونے کی, تقوی اختیار کرنے کی سب سے پہلی منزل ہے کہ انسان اپنے آپ کو کفر و شرک سے دور رکھے. بے شک بے شک. دوسری منزل کیا ہے؟ دوسری منزل کیا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیں, جب تک انسان پہلی منزل کو اختیار نہیں کرے گا, اس کی دونوں منزلیں اگر آگے کی اختیار کر لے, دونوں منزلیں اس کے اندر پائی جائیں, تو وہ جو ہے اس کو متقی اور پرہیزگار نہیں کہا جا سکتا ہے. اس لیے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کی کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی ہے, اس کا کوئی عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا ہے. تو پہلی منزل ہے کہ انسان اپنے آپ کو کفر و شرک سے دور رکھے. دوسری منزل تقوی کی یہ ہے, دوسری منزل ہے انسان اعمال صالحہ کرے, اچھے اعمال کرے, نماز کی پابندی کرے, شریعت مطہرہ کا پابند ہو. برادران ملت اسلامیہ, یہ تقوی کی دوسری منزل ہے. اور تیسری منزل تقوی کی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی سے محبت نہ کرے, سب سے زیادہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو. اور یہ منزل سب سے کٹھن منزل ہے, یہ منزل سب سے مشکل منزل ہے. اس منزل کو اختیار کرنا سب سے کٹھن ہے اور مشکل ہے, خدا کی قسم. لیکن روئے زمین پر, کائنات میں, اس زمین کو, اس منزل کو اختیار کرنے والا اور اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے, جن کو کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہا جاتا ہے, جو تمام مخلوق میں نبیوں کے بعد میں جن کا مقام ہے. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کی ہے, کسی چیز سے محبت نہیں کی ہے. خدا کی قسم مسلمانوں, انسان تین چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. جی آپ دیکھیں, انسان کو تین چیزوں سے محبت ہوتی ہے سب سے زیادہ. یا تو مال سے محبت ہوتی ہے, یا جان سے محبت ہوتی ہے, یا اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں تینوں چیزوں کے تعلق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. اگر مال کی بات آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کیا جائے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے. تو خدا کی قسم مسلمانوں, سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جو عرب کے بہت بڑے تاجر کہے جاتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق سارا مال لے کر کے حضور کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے زبان حال سے کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق عطا نہ ہوا. برادران ملت اسلامیہ, اگر جان کی بات آتی ہے تو آپ نے یہ واقعہ بارہا ملاحظہ کیا ہوگا. جان کی بات آتی ہے تو غار ثور میں ہجرت کی رات حضور کا ساتھ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہجرت کی رات غار ثور میں اپنی جان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی محبت میں اس اژدہے کے حوالے کر دیا تھا جو بار بار آپ کے قدم میں ڈنک مار رہا تھا. برادران ملت اسلامیہ, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضور کو بیدار نہیں کر رہے ہیں, کہیں حضور کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے, کہیں حضور کی محبت میں کمی نہ رہ جائے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اپنی جان کو حضور کے نام پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کر کے جواب دیے. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی عمران صاحب قبلہ, سرزمین مومن پور کریڑا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب. اور اگر اولاد کی بات آتی ہے تو آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جنگ بدر میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو عبد الرحمن ایمان نہیں لائے تھے, کفار کی طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں
آئے تھے. برادران ملت اسلامیہ جنگ کرنے کے بعد, جنگ ہونے کے بعد, ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اپنے والد سے ذکر کرتے ہیں, ابا جان جنگ بدر میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے, تلوار کے نیچے آئے تھے, لیکن آپ کی محبت حائل ہو گئی تھی, آپ کی محبت آڑے آ گئی تھی, اس لیے میں نے اپنی تلوار کو ہٹا لیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بیٹا وہ تم تھے اور تمہارا کفر تھا تو تم نے اپنی تلوار کو میری گردن سے ہٹا لیا. اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور تم تلوار کے نیچے آتے تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو, میرے اولاد ہو, میں یہ نہیں دیکھتا, بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تم میرے نبی کے دشمن ہو, میرے نبی کے دشمن ہو, مسلمانوں کے مقابلے میں آئے ہو. میں تمہاری اپنی تلوار سے تمہاری گردن کو تمہارے تن سے جدا کر دیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. ملت اسلامیہ تو روئے زمین پر کائنات میں سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والی سب سے پہلی اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. حضرت ابو بکر صدیق, اور بلکہ خدا کی قسم مسلمانوں صحابہ اکرام نے جتنی والہانہ محبت حضور سے کی ہے آج تک کسی نے نہیں کی ہے. وہ خوش نصیب جماعت صحابہ اکرام کی جماعت جو سب سے خوش نصیب جماعت ہے صحابہ اکرام کی. اگر ہمیں محبت کرنا سیکھنا ہے نا, آج حضور سے محبت کرنا سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھیں. اگر ہمیں آج حضور سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو صحابہ اکرام سے سیکھیں کہ کس طرح سے صحابہ اکرام نے حضور سے محبت کی ہے. آئیے ذرا دیکھیے, تاریخ کا ایک ورق آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں. بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے. امام بخاری نے اس واقعے کو بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا ہے. حضرت عروہ بن مسعود, حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے, صلح حدیبیہ کے موقع پر برادران ملت اسلامیہ جو مشرکین کی طرف سے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کا نمائندہ بن کر کے مسلمانوں کے پاس آئے تھے, مسلمانوں سے صلح کرنے کے لیے آئے تھے اور کافروں کا نمائندہ بن کر کے آئے تھے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے اور کافروں کا نمائندہ بن کر کے ایک مرتبہ سبھی حضرات درود شریف کا نظرانہ پیش کیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ.
محبت رسول کو آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے کس طرح سے والہانہ حضور سے محبت کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ ابھی ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے اور کافروں کا نمائندہ بن کر کے صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کا نمائندہ بن کر کے مسلمانوں کو ملاحظہ کرنے کے لیے، ان سے صلح کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آئے تھے۔ اور جب انہوں نے مسلمانوں کے حالات دیکھے تھے، صحابہ اکرام کے حالات دیکھے تھے، صحابہ اکرام کو حضور کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا تھا، صحابہ اکرام کو حضور کا احترام کرتے ہوئے دیکھا تھا، صحابہ اکرام کو حضور سے محبت کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو فوراً مکہ جا کر کے مشرکین مکہ کو جمع کیا تھا اور ان سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا، اے لوگو، میں تمہارا نمائندہ بن کر کے بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں تمہارا نمائندہ بن کر کے گیا ہوں، میں قیصر و کسر کے پاس بھی تمہارا نمائندہ بن کر کے گیا ہوں، بڑے بڑے پاورفل طاقتور بادشاہوں کے پاس میں تمہارا نمائندہ بن کر کے گیا ہوں، لیکن آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی رعایا نے، کسی قوم نے اپنے بادشاہ کی اس طرح سے تعظیم کی ہے جس طرح سے میں نے محمد کے ماننے والوں کو محمد کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے لوگو، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اے لوگو، میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ میں جب ان کے پاس گیا تھا تو میں نے ان کو دیکھا، ان کی جماعت کو دیکھا، مسلمانوں کی جماعت کو دیکھا کہ محمد جب وضو کرنے کے لیے ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں تو ان کے صحابہ، ان کے ماننے والے، ان کے محبین ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جب محمد وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے لیے برتن اٹھاتے ہیں، اور جب وضو کرتے ہیں اور پانی کے قطرات زمین پر گرتے ہیں تو محمد کے ماننے والے ان قطروں کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے۔ میں نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ ان قطروں کو لے کر کے اپنے جسم پر مل رہے تھے، اور جس کو وہ قطرے نصیب نہیں ہو رہے تھے تو وہ ایک دوسرے کے جسم پر اپنے ہاتھ کو لگا کر کے اپنے جسم پر مل رہا تھا۔ اس طرح کی والہانہ محبت میں نے ان کی دیکھی تھی، ان صحابہ کی دیکھی تھی، ان کے محبین کی دیکھی تھی۔ اے لوگوں، تم ان سے جیت نہیں سکتے ہو، اے لوگوں، تم ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ جو قوم اپنے نبی کے جسم سے لگنے والے قطروں کو زمین پر نہیں گرنے دے رہی ہے تو وہ اپنے نبی کے جسم سے نکلنے والے خون کے قطروں کو زمین پر کس طرح سے گرنے دے سکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی کسی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگر وہ بھروسہ کرتے ہیں تو اپنے نبی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت پیغام مصطفیٰ کو حضرت علامہ مفتی عمران صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت وہ لوگ دنیا کی کسی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے نبی پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کی والہانہ محبت، لیکن آج ہم اپنا دیکھیں، آج ہم حضور سے کس طرح سے محبت کر رہے ہیں۔ آج ہم اس غسالے کو تو نہیں پا سکتے کہ اپنے جسم سے ٹچ کر لیں، اپنے جسم پر مل لیں، لیکن آج اس دور میں محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ محبت رسول کا مطلب کیا ہے؟ کیا محبت رسول کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی زبان سے صرف کہتے رہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ہم اپنی زبان سے کہتے رہیں وی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا محبت کرنے کا یہی طریقہ ہے؟ کیا محبت کرنے کا یہی دستور ہے کہ ہم اپنی زبان سے صرف کہتے رہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف ہم گناہوں سے باز نہ آئیں؟ اپنی زبان سے کہتے رہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور شراب کے اڈوں کو ہم آباد کرتے رہیں، اپنی زبان سے ہم کہتے رہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے رہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن مسجدیں ہماری سولی پڑی ہوئی ہیں، ہم گناہوں سے باز نہیں ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اپنے معاشرے کو ملاحظہ کر کے دیکھیں کہ آج ہمارا مسلمان کون سا گناہ نہیں کر رہا ہے، آج ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان بھائی کون سے گناہ نہیں کر رہے ہیں، کون سا گناہ آج مسلمانوں سے چھٹا ہوا ہے؟ طرح طرح کے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ شراب ہماری قوم پی رہی ہے، جوا ہماری قوم کھیل رہی ہے، بد نمازی ہماری قوم ہو چکی ہے، بدکاریاں ہماری قوم کر رہی ہے، زناکاری کے اڈے ہماری قوم کا برادران ملت اسلامیہ آباد کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ تو ہم کامیاب کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور سے حقیقی محبت کرنی ہوگی، اور حقیقی محبت یہ ہے کہ حضور کے ارشادات پر عمل کرنا ہوگا، حضور کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، سب سے اہم عبادت
तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत अगर कोई है तो वो नमाज है, लेकिन हम नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं। बेशक आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हुई हैं। हम कामयाब होना चाहते हैं, जगह जगह हम जो सताए जा रहे हैं ना, जगह जगह हम परेशान हैं, जगह जगह हमें मारा जा रहा है, वो हमारी बदकारियां हैं, हमारी बदआमलियां हमारे सामने आ रही हैं। मस्जिदें हमारी सूनी पड़ी हुई हैं। अगर हमें कामयाब होना है तो मस्जिदों में रौनक करनी होगी, मस्जिदों को आबाद करना होगा, नमाजों की पाबंदी करनी होगी। मिल्लत इस्लामिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ देता है ना, जो एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उससे अपनी अमान को हटा लेता है। बेशक अल्लाह की अमान उससे हट जाती है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया सोचें, अल्लाह की अमान बहुत अहम है। इंसान के लिए अल्लाह की अमान बहुत जरूरी है। सारी कायनात मिलकर के आपका साथ दे, सारी लोग मिलकर के आपका साथ दें, लेकिन अल्लाह की अमान हट जाए, खुदा की कसम मुसलमानों आपको कोई नहीं बचा सकता है। सारे लोग आपके मुकाबले में आ जाएं, सारी ताकतें आपके मुकाबले में आ जाएं, लेकिन अल्लाह की अमान अगर बंदे को मिल जाती है तो कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है, आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता है। अल्लाह की अमान बहुत जरूरी है। नमाज पढ़ने से क्या होता है? नमाज पढ़ने से बहुत बरादरान मिल्लत इस्लामिया कुरान में फरमाया गया, अगर आपके घर में गुर्बत आ रही है तो नमाज से मदद तलब करो। आपके घर में अगर परेशानी आ रही है तो नमाज से मदद तलब करो। अगर आप घर में किसी वजह से परेशान हैं, फिक्रमंद हैं, तो नमाज से मदद तलब करो। नमाज सब तमाम परेशानियों का हल है। नमाज तमाम चीजों का, तमाम तंगदस्ती का हल हुआ करता है। नमाज को अपनाइए, नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज कितना अहम फरीजा है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया एक हदीस और आपके सामने रखता हुआ चलूं, जो मैंने बच्चों को दर्स दिया था। इस हदीस का बरादरान मिल्लत इस्लामिया मेरे नजरों के सामने आई थी। वो हदीस बड़ी प्यारी हदीस है, आपके सामने रखता हुआ चलता हूं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया बरोज़े महशर, जो एक बरोज़े महशर का दिन बरादरान मिल्लत इस्लामिया बंदों के लिए बड़ा खतरनाक दिन होगा। सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोग अपने अपने पसीनों में डूब रहे होंगे। किसी का पसीना घुटनों के बराबर होगा, किसी का पसीना नाफ के बराबर होगा, किसी का पसीना बरादरान मिल्लत इस्लामिया उसकी ठोड़ी तक होगा। कोई अपने पसीने में डूब जाएगा। 50,000 साल के बराबर वो दिन होगा। बड़ा परेशानी का आलम होगा। कोई किसी का हाल नहीं पूछेगा। माँ बाप अपनी औलाद के काम नहीं आएंगे, औलाद अपने माँ बाप के काम नहीं आएगी, भाई भाई के काम नहीं आएगा, रिश्तेदार अपने रिश्तेदार के काम नहीं आएंगे। कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस परेशानी के आलम में अगर हमारा कोई साथ देगा, अगर हमारा पुरसाने हाल होगा, तो शफीउल मुज़निबीन, इमामुल अंबिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हमारी शफाअत फरमाएंगे, अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करेंगे, अल्लाह की बारगाह में उस परेशानी से हमें नजात दिलाएंगे। लेकिन बरादरान मिल्लत इस्लामिया उन तमाम उस आलम में, उस परेशानी के आलम में जहां तमाम उम्मतें, तमाम नबियों की उम्मतें जमा होंगी, हुजूर हमें पहचानेंगे कैसे, हमारी अलामत क्या होगी? तो हदीस मुलाहजा कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर मुझे सबसे पहले सजदे से सर उठाने का हुक्म दिया जाएगा। आप जानते हैं कि रब तबारक व तआला का दीदार होगा। बरोज़े सबसे बड़ी नेमत बंदों के लिए ये होगी कि रब तबारक व तआला का उसको दीदार होगा। जब रब तबारक व तआला का बंदों को दीदार होगा तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया लोग अपनी पेशानी को सजदे में रख देंगे। लेकिन जो बेनमाजी होंगे, हदीस में आता है, जो बेनमाजी होंगे, जिन्होंने नमाजों को छोड़ा होगा, जिन्होंने नमाजों को तर्क किया होगा, उनकी कमर अकड़ जाएगी। वो सजदा करना भी चाहेंगे लेकिन सजदा न कर पाएंगे, और उनको दुश्मनाने रसूल, दुश्मनाने खुदा की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। उसको फिरौन की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा, उसको हामान की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा, उसको कारून की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा, उसको उबई बिन खलफ की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। बेनमाजी का ये हाल होगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया जब सजदा करेंगे, सबसे पहले सजदे से उठने का हुक्म हुजूर को दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
سب سے پہلے مجھے حکم دیا جائے گا کہ میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لوں۔ ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں گا تو میں اپنے آگے بھی بھیڑ دیکھوں گا، پیچھے بھی ایک بھیڑ دیکھوں گا، پیچھے بھی، آگے پیچھے چاروں طرف ایک بھیڑ ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتیں وہاں پر جمع ہوں گی۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس تمام مجمع میں، تمام امتوں میں آپ اپنی امت کو کس طرح سے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو 3 علامتوں سے پہچانوں گا۔ 3 علامتیں ہوں گی، سن کے جاؤ۔ 3 علامتوں سے حضور بروز محشر اپنی امت کو پہچانیں گے۔ 3 علامتیں، ان میں سے پہلی علامت یہ ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے وضو کے اعضاء، جو انہوں نے اپنے وضو میں اپنے اعضاء کو دھویا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو دھویا ہوگا، اپنے چہروں کو دھویا ہوگا، وہ اس دن بروز محشر اس وضو کے اثر سے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ میں ان کو ان وضو کے آثار سے پہچان جاؤں گا۔ برادران ملت اسلام، نمازی ہوگا جبھی تو وضو کرے گا، اور جب وضو کرے گا تو اس کے وضو کے آثار سے حضور اس کو پہچان جائیں گے۔ حضرات محترم، دوسری علامت یہ ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تیسری نشانی یہ ہوگی کہ میری امت کی اولاد ان کے آنکھیں کھیلتی بھی ہوگی۔ یہ 3 علامتوں سے میں اپنی امت کو پہچان جاؤں گا۔ حضرات محترم، بروز محشر اگر اپنی پہچان کرانی ہے، دنیا میں اگر پہچان کرانی ہے تو شریعت مطہرہ کا پابندی کرنی ہوگی، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، حقیقی محبت حضور سے کرنی ہوگی۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم زبان سے نعرہ لگاتے جائیں اور ہم جو ہے بدکاریاں کرتے رہیں، بدعمالیاں کرتے رہیں، نماز کو چھوڑتے رہیں، یہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ حقیقی یہ محبت یہ ہے کہ حضور کے فرامین پر عمل کیا جائے، ارشادات مصطفیٰ پر عمل کیا جائے، فرامین مصطفیٰ پر عمل کیا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا اس میں قصداً، صحواً، لفظاً، معناً جو اغلاط، جو خامیاں پیدا ہو گئی ہوں، اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ سبھی حضرات ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا